ہیلو السلام علیکم. میں ندا علی مبین مظہر اپنے فیس بک ممبرس فیملی کے ساتھ، یوٹیوب ممبرس کے ساتھ، انسٹاگرام کی فیملی کے ساتھ اور ٹک ٹاک کی فیملی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو بعد میں جن کی نظر سے بھی میری ویڈیو گزرے، معذرت کے ساتھ ایک بات کہنے جا رہی ہوں. اس ٹائم تہجد کا تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم ہے. تو یہ میرا روزانہ کی روٹین کی عبادت کا ٹائم ہے. تو ابھی میں عبادت ہی کر رہی تھی تو وضو جب میں نے کیا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے 3:45 کے قریب، تو اس وقت اس قدر ٹھنڈ ہے کہ میری ہاتھوں کے جوڑوں میں درد شروع ہو گئی، میری ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. گیس نہیں آ رہی پاکستان میں، لاہور میں خاص کر کے، تو وضو بڑی مشکل سے ہوتا ہے. خیر وضو تو کرنا ہے، تو بات وضو کی نہیں ہے. آج میرے دل میں 2-3 دن سے خیال آ رہا تھا. تو کل مولا علی اصغر کی ولادت کا دن تھا. میرے امام کے گھر میں، میرے مولا کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں خوشیوں کا سما ہے. تو کل میں سارا دن اور سارا تہجد کی نماز میں مولا کو پرسہ دے رہی تھی. اب بھی دے رہی ہوں. اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ میرے مولا کا، یہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی اسکیچنگ ہے. اور میں جب بھی عبادت کرتی ہوں، اپنا قرآن پاک، اپنی یاسین، زیارت عاشورہ، امام صاحب رسول زمان کی نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ روٹین میں پڑھتی ہوں. بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بڑی نیک ہوں، نہیں. آج میری ویڈیو پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے آج مجھے 2-3 دن ہو گئے، بلکہ جب سے جنوری شروع ہوا ہے، آج شاید 20-21 تاریخ ہو گئی، تو ایک خیال روزانہ ڈیلی وضو کے ٹائم پہ آتا ہے. اتنا ٹھنڈا پانی ہے، آج نماز رہنے دو. اتنا ٹھنڈا پانی ہے، آج نماز رہنے دو. اتنا ٹھنڈا پانی ہے، ہڈیوں میں ٹھنڈک لگ جائے گی، جوڑوں میں درد ہوئے گی، اور میرے جلدی پاؤں گرم نہیں ہوتے. تو میں اس وقت شیطان کے منہ پہ ایک زوردار چپیڑ مارتی ہوں اور اسے کہتی ہوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تجھے شرم نہیں آتی کہ جب ہم نماز کی طرف آنے لگتے ہیں تو لوگوں کو بہکانے شروع کر دیتا ہے، ان کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے اور وہ بہک جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. میری موسٹلی ایک عادت ہوتی ہے کہ میں تہجد کی نماز میں سجدے میں جا کے اللہ سے بہت باتیں کرتی ہوں. دعا نہیں میں مانگتی، صرف باتیں کرتی ہوں، اپنے دل کے سارے حال بتاتی ہوں، مجھ سے لوگوں نے کئی بھی دعائیں مانگتی ہوں. آج میرا دل کیا میں شیطان سے بات کروں. اب آپ لوگ یہ سوچ کے پریشان ہو گئے ہوگے کہ شیطان سے بات کرے گی اللہ کو چھوڑ کے تہجد کے ٹائم پہ. تو ہاں بھئی، میں نے سوچا شیطان سے بات کرتے ہیں. سامنے میرے مولا کا، یہاں پہ میرا جھولا پڑا ہوتا ہے. موسٹلی جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں، دسترخوان دیکھا، میرا جھولا مولا کا دھلنے کے لیے گیا، تو وہ کافی چاندی تھی تو وہ کالا ہو گیا. تو کوئی مسئلہ نہیں، کل نہیں تو پرسوں آ جائے گا. تو میں نے سوچا پہلے شیطان سے تو 2 ہاتھ کر لے، تو میرے مولا کا جھولا تو آ ہی جائے گا. یہ میرے مولا کا بستر پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ منت کا دھاگا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے مولا غازی عباس کا پنجہ اور مولا رضا کے حرم کی یہ مصلی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا آج 2 ہاتھ ذرا نا شیطان سے کر لیں کہ بھئی پوچھوں تو صحیح، آخر تجھے مسئلہ کیا ہے. تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ لگتا ہے ندا پاگل ہو گئی ہے. ارے نہیں، میں پاگل نہیں ہوئی. مجھے بس تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی میں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کیا میں نے ٹھیک کیا، اور کیا ہمیں ایک بار یہ بات کرنی چاہیے. 2 ٹوک جب ہم آپس میں لڑتے ہیں تو کوئی تیسرا بندہ ہماری صلح کرا دیتا، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ اور بندہ ملتا ہے تو شیطان ہمیشہ بیچ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. ارے بابا کیوں بھئی؟ کیا تجھے اپنی ساری زندگی کی عبادتیں بھول گئی ہیں، یا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، اللہ کی بڑائی کو نہیں جانتا؟ آخر تجھے مسئلہ کیا ہے؟ کیا تو نے اللہ کی جنت نہیں دیکھی، یا تو نے پھر اللہ کی دوزخ نہیں دیکھی؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تیری انا میں ایسی، تجھے اس طرح کی کس طرح کی انا ہے کہ اتنے لوگوں کو تو بہکاتا ہے. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ سے بات، شیطان سے بات کر رہی ہے، تہجد کے ٹائم پہ بات کر رہی ہے، اللہ سے عبادت نہیں کر رہی، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، مولا کا جھولا رکھا ہوا ہے، اپنی اسکیچنگ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ارے نہیں،
میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو ہم لوگ، اللہ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے؟ اللہ نے کیا قرآن میں نہیں کہا کہ میں تمہاری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، لنگڑی لولی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، عبادت کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے، اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے۔ ہم انسان مطلب پرست ہیں، خود غرض ہیں، ہر چیز اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی نہیں، ہماری نیتوں کی ضرورت ہے، اور اللہ سے بہت خوب جانتا ہے کہ میں شیطان سے بات کیوں کر رہی ہوں۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں، ہم شیطان سے بات نہیں کرتے، دو ٹوک بات نہیں کرتے کہ تو آخر چاہتا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہمارے سامنے آتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ایسے اپنا ماحول کریٹ کر دیا ہے، اس طرح کا دجالی دور یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ اگر کہ نا ہم شیطان سے بات کر رہے ہیں، یار تو شیطان ہے، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہاں اس نے تو مجھے شیطان کہہ دیا، ہاں اس نے تو مجھے ابلیس کہہ دیا۔ ذرا اپنے اعمالوں کو دیکھ لو، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم سچ بول رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم حلال کما رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں؟ ہاں۔ کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ ہاں۔ کیا ہم نے کسی کے ساتھ حسد کیا ہے؟ ہاں۔ کیا ہم نے کسی کا گھر آباد کیا؟ نہیں۔ یعنی کہ آپ زندگی کے کسی بھی پہلو پر نظر ڈالو تو ہم اسلام کے پہلو سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ ہمیں شیطان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم وہ کام ہی وہ کرتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے بچے لگے رہو، اور اوپر سے کہتے ہیں شیطان کر رہا ہے۔ بھئی اسے کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے کرنے کی جب ہم خود ہی کر رہے ہیں؟ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، گانے ہم نے سننے ہیں۔ ہمارے گھروں کی بیٹیوں کو دیکھ لو، ماں کو دیکھ لو، باپ کو دیکھ لو، غیرت مند بھائیوں کو دیکھ لو، اتنے غیرت مند بہنیں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹی وی پہ نامحرم مردوں کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومنے جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر جن لوگوں کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے، وہ سارا مسئلہ شادی بیاہ پہ جب دلہن بنتی ہے تو کاشف صاحب کو اللہ ہدایت دے۔ اور آج کل کے جتنے بڑے سیلون ہیں، میں جسٹ کاشف کا نام نہیں لوں گی، جتنے بھی بڑے سیلون ہیں، اور خاص کر کے ان غیرت مند باپ اور بھائیوں کو جن کی بہنیں یا بیویاں خاص کر کے اتنے بڑے گلے پہن کر سینہ ننگا کر کے دلہن بن کر نہ محرموں کی محفل میں آ کے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہو، کیا یہ گوارا کرتے ہیں کہ آپ اتنی مارکیوں میں اپنی بیٹیوں کو دوپٹے پیچھے ہوتے ہیں، سینہ آگے سے ننگا ہوتا ہے اور گلے بڑے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ آج کل شادی بیاہوں پہ ناچ گانا بھی ہو رہا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ شیطان کروا رہا ہے؟ شیطان نے آپ کو کیا کہ کرو؟ ارے نہیں بھائی، ہم لوگ خود کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں خود باریک کپڑے پہن رہی ہیں، ہم لوگ خود بے حجاب ہو گئے ہیں۔ میں بہت سے یوٹیوبرز کو دیکھ رہی ہوں، بہت سے شیعہ لڑکیوں کو، سادات لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوں، غیر سادات کو دیکھ رہی ہوں، ایک طرف مولا کا ذکر کرتی ہیں، دوسری طرف بے حجاب ہو کر بال کھول کر نامحرم لڑکوں کے ساتھ کھی کھا کھا، ایک طرف پرسہ خانی ہو رہی ہے، دوسری طرف سیریں ہو رہی ہیں، مزے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب شیطان تو نہیں کروا رہا، آپ لوگ خود کر رہے ہو۔ میری باتیں بہت چبھ رہی ہوں گی تہجد کے ٹائم پر، بٹ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس سب میں شیطان کو کیا مزہ آ رہا ہے؟ مجھے دکھ لگتا ہے شیطان تیری قسمت پر، ابلیس تیری قسمت پر، تو نے اللہ کی اپنی زندگی میں عبادت کر کے تو نے فرشتوں پر سرداری حاصل کی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ شیطان نے کتنی عبادت کی ہوگی، ابلیس نے کتنی عبادت کی ہوگی تو فرشتوں پہ فضیلت حاصل کی، سرداری حاصل کی، اور پھر اس نے کیا کیا؟ غرور کر لیا۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ تو نے اللہ کو دیکھا ہے، تو نے اللہ کی عظمت کو دیکھا ہے، تو نے اللہ کی جنت کو دیکھا ہے، تو نے اللہ کی دوزخ کو دیکھا ہے، تو اللہ کے رحم کو جانتا ہے جس نے تجھے قیامت تک کی چھوٹ دی، تیرے سے ایک توبہ نہیں ہوتی۔ اور تو جب ہم لوگ اللہ کے لیے عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں، وضو کے لیے جاتے ہیں، اب یہاں پہ میں شیطان سے باتیں کرتے ہوئے اپنے سب ان پیروکار سارے مسلمان بہن بھائیوں سے بات کریں جن تک یہ میری آواز جائے اور میرا میسیج اچھا لگے تو پلیز ان کے آگے ضرور شیئر کرنا کہ جن کے دل پر یہ بات اثر کر جائے۔ ایک بار گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ آپ اللہ والے ہو یا ابلیس والے ہو۔ آپ لوگوں نے آج تک شیطان سے بات کیوں نہیں کی؟ ہم تو اللہ سے بات نہیں کرتے تو شیطان سے کیا بات کریں گے؟ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے،
ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک نہیں پڑھتے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ابلیس کے منہ پہ چپیڑ نہیں مارتے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے حسد کرنا نہیں چھوڑتے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کمانا شروع نہیں کرتے، اللہ کے توکل پر روزی کمانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن شیطان سے بات نہ کرتے ہوئے لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان راضی ہو جاتا ہے۔ غیبت کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، غریبوں کا حق کھاتے ہیں، جس کا جہاں پہ جتنا بس چلتا ہے وہ سب کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیطان سے بات نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے دلوں میں اللہ رہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سارا دن کے گناہوں کے بعد جو فرشتے آپ کے نامہ اعمال لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہی فرشتے، انہی فرشتوں کے ہاتھوں میں اللہ آپ کا رزق اور آپ کی قسمت دے کے بھیجتا ہے۔ کس قدر وہ پیارا اللہ ہوگا، کس قدر وہ رحمان ہے، کس قدر ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے، جو ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے، دن میں 5 آوازیں لگاتا ہے، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا فانی میں کھوئے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں۔ خیر، مجھے تو شیطان سے ایک گلہ ہی ہے، میں گلہ کہوں گی، کیونکہ اس نے اللہ کو دیکھا، جانا، پہچانا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور پھر اللہ کے ساتھ یہ سب متھا لگانا اور اکڑ جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اگر میری یہ بات کسی کی سمجھ میں آئے تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرا دل بڑا بوجھل ہو رہا تھا، تو سوچا کہ یہ جو روز آ کے تنگ کرتا ہے، شدید سردی میں وضو نہ کرو، نماز نہ پڑھو، تہجد چھوڑ دو، تو میں نے سوچا جس کے ساتھ 2 ہاتھ ہو ہی جائیں، تو بھائی تو جتنی مرضی کوشش کر لے، نماز پڑھنا تو نہیں میں چھوڑوں گی۔ سجدے میں میری دعا یہ رہتی ہے کہ حجاب اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، حسین کی ماں بطول کے صدقے میں مجھ سے نماز شب کا سجدہ نہ چھینیو۔ وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، وہ بالکل مجھ سے نماز شب کا سجدہ نہیں چھینے گا۔ مولا حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی 2017 میں کہ مجھے ویسا بنا دو جیسے محمد آل محمد کی ذات دیکھنا چاہتی ہے۔ میں کوشش کروں گی آپ میرا ساتھ دینا، اور یہ دن ہے کہ 2017 سے لے کے اب تک میری کبھی کوئی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن پچھلے 20-22 دن سے جب سے سردی بہت زیادہ لاہور میں شروع ہوئی ہے، فوگ پڑ رہی ہے اور ٹیمپریچر 4.5 پہ ہے، شدید ٹھنڈ ہے، اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے وضو رات کے ٹائم کرنا 3-3:30 بجے لگ پتے جاتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو آج اس سے 2 ہاتھ کر ہی لیں اور اسے بتا دوں کہ اللہ کے پیارے بندے تیرے پیچھے نہیں لگنے والے، تو تو کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ تو کسی کو بہکا سکے گا۔ جو لوگ تجھے خوش کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، وہ مہریں لگے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ مردہ لوگ ہیں۔ تو خدا را محمد علیہ محمد کے صدقے میں اپنی بیٹیوں کو حیا کے دامن سکھاؤ، اپنی نگاہوں میں حیا لے کر آؤ۔ میں نہیں کہتی کہ آپ نماز پڑھو، میں نہیں کہتی آپ قرآن پڑھو، میں نہیں کہتی آپ نیک عمل کرو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے شیطان کے منہ پہ چپیڑ مار دیا کرو، اتنا ہی کافی ہے۔ بس یہی ایک میسیج دینا چاہ رہی۔ سچ کہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، پر میرے دل کو شیطان کو جواب دے کر سکون آ گیا، اور شاید میری اس بات سے بہت سے لوگوں کو بھی ہدایت آ جائے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو کیا شیطان کو ناراض کرنے کے لیے وہ سارے عمل چھوڑ نہیں سکتے؟ اس کو کیوں خوش کرنا، کیوں اس کا سینہ چوڑا کر رہے ہو؟ کبھی بیٹھ کے سوچنا تنہائی میں، کیا اتنی نعمتوں کے بعد ہمارا یہ بے وفائی کرنا ہماری بنتی ہے؟ اس بارے میں آپ لوگ سوچنا ضرور، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اللہ حافظ، مولا وارث۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے انسان دنیا میں سب سے زیادہ نکما، نالائق، زندگی میں ہارا ہوا انسان کون ہے؟ اتنا مت ہار جانا کہ اتنا نہ گر جانا کہ تم اللہ کو ہار جاؤ۔ اور آج کے دور میں انسان اس فانی دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے، اتنا بھاگ رہا ہے
کہ وہ اللہ سے اتنا دور ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ اس حد تک حیوانیت کے درجے سے گر گیا ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھو گیا، اس نے کیا کھو لیا۔ مولا علی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ اپنی قیمت کم سے کم جنت رکھنا، اپنے کردار کو گرنے سے بچا لو، اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ کہ اللہ تم لوگوں سے روٹھ جائے، اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ کہ اللہ تم سے روٹھ جائے۔ اٹھو، شیطان کو چپیڑ مار کر اپنے رب کو راضی کر لو، ورنہ یہ شیطان یہ دورے دجال جا رہا ہے، یہ تم لوگوں کو جینے نہیں دے گا۔ اس نے دوزخ دیکھ رکھی ہے، یاد رکھنا، اس نے دوزخ دیکھ رکھی ہے، اور اللہ نے ہم انسانوں کو بڑے پیار سے بنایا ہے محمد کی محبت میں، اور وہ اللہ کا دل توڑنا چاہ رہا ہے۔ کہتے تھے نا ہم بچپن میں، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، تو کیا مسجد میں چلے جاتے تھے؟ نہیں، دلوں سے کدورتیں نکال دیتے تھے، اللہ راضی ہو جاتا تھا۔ آج ایک بار پھر اللہ کو راضی کرو اور شیطان سے دور ہو جاؤ۔ ایک دفعہ اپنے گریبان میں دیکھو، کیا اللہ واقعی تم لوگوں سے راضی ہے؟ صرف ایک بار۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ندا علی، مبین مظہر، اللہ حافظ، مولا وارث۔